السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنمی عورتوں کی سردار ام جمیل۔ پیارے دوستو، ام جمیل کون تھی جو راتوں کو کانٹے چنتی تھی اور ان کانٹوں کو اللہ کے نبی کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ ان کانٹوں کی وجہ سے اللہ کے نبی زخمی ہو جائیں۔ پیارے دوستو، ام جمیل اور اس کا شوہر، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ شخص جو رشتے میں چچا تھا لیکن کردار میں دشمنوں سے بھی بدتر نکلا۔ یہ دونوں میاں بیوی دن رات اسی مشن پر رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے سکیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ام جمیل کون تھی، جو ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اتنی سنگ دل کیسے بن گئی، اور اس کے شوہر ابو لہب کا انجام کتنا عبرت ناک ہوا کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ لوگ اسے دفنانے سے بھی گھبرانے لگے تھے۔ پیارے دوستو، جسے تاریخ ام جمیل کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ قریش کے ایک مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، جو اس وقت مکہ کے بااثر قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ نسب کے لحاظ سے یہ عورت ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن دل اور کردار کے اعتبار سے یہ ظلم و بغض اور انتقام کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ ام جمیل کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ اس کے باوجود اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے اتنی شدید دشمنی سے بھرا ہوا تھا کہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اس کے دل میں نرمی یا رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ام جمیل کا مزاج سخت گیر اور زبان زہریلی مشہور تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محفلوں میں زہر اگلا کرتے اور خواتین میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کشی کرتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید نفرت رکھتی تھی کہ اپنے گھر کا چین، راتوں کی نیند اور اپنی عزت تک داؤ پر لگا دیتی تھی۔ بس اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے۔ ان کی دعوت کو روکنا اور ان کے خلاف نفرت پھیلانا اس کی اولین ترجیح تھی۔ پیارے دوستو، ظاہری طور پر خوشحال اور طاقتور نظر آنے والی یہ عورت اصل میں حسد اور دشمنی کی آگ میں جلتی ہوئی ایک بے چین روح تھی، جو حق کی روشنی سے اندھی ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ زحا کی یہ آیت نازل کی کہ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی کہ جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہے۔ ناظرین گرامی، ام جمیل کا ظلم محض زبان تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ عورت رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت مسجد حرام کی جانب جائیں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو ام جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی آواز پہنچتی، وہاں یہ عورت فوراً جا کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھولنے لگتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف جادوگر اور پاگل ہونے کی الزام لگاتی،
بلکہ یہ بھی کہتی کہ ان کا پیغام صرف قبیلوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل باولے کتے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ حضرت عظمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل غصے سے پاگل ہو گئی اور تل ملا اٹھی، جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گلیوں میں چلتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستے میں وہ چیخ چیخ کر نعرے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، اور ہم محمد کے دین کو نفرت سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کلمات دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نفرت کا اظہار تھے، ایک کھلی گستاخی، ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جمیل کو آتا دیکھا تو فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پاک شروع کر دی، وہی قرآن پاک جس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ جمیل قریب آئی لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری ہجو نہیں کی ہے۔ یہ بات بظاہر سچ بھی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اصل میں تو جمیل کی ہجو خود رب کعبہ نے قرآن مجید میں کی تھی۔ یہ سن کر وہ عورت وہیں سے پلٹ گئی اور جاتے ہوئے غرور سے کہنے لگی، قریش کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ جمیل صرف اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنی میں ہر حد پار کر چکا تھا۔ لیکن ظلم کی یہ داستان یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ابو لہب اور جمیل نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تاہم جب سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی تو ابو لہب اور جمیل نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو وہ ان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ نتیجتاً عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی بنیاد پر دی گئی، نہ کہ کسی ذاتی وجہ سے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو لہب اور جمیل کی دشمنی کس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی بہوؤں کو صرف اس لیے طلاق دلوائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم بیٹیوں کے لیے بہتر راستے مہیا کیے۔ حضرت رقیہ کا نکاح بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، یعنی وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ بہرحال تاریخ میں اکثر لوگ ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، مگر گہرائی میں دیکھا جائے تو سب سے خطرناک دشمن ابو لہب تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکا چاچا بھی تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور چونکہ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک سرخی سی رہتی تھی، اس لیے لوگ اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر پہنچی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ ٹک سکی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہی ابو لہب جس نے کبھی خوشی منائی تھی اب سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آ گیا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے سب سرداروں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم آپ کو ہمیشہ سچا پاتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سن لو، میں تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ بس یہی بات ابو لہب کو برداشت نہ ہوئی، وہ غصے سے چیخا، اے محمد، تمہارا برا ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر لعنت کی گئی۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی پوری تاریخ میں یہ واحد مقام ہے کہ کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی پہلی آیت میں فرمایا، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود بھی۔ اس سورہ میں جمیل کو کہا، یعنی لکڑیاں ڈونے والی۔ علماء کرام کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کانٹے بچھاتی تھی اور آخر میں دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرے گی۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ جمیل اسی طرح دنیا میں مری کہ اس کے گلے میں اسی ایندھن کے گٹھے کی رسی تھی جو وہ اٹھا کر لا رہی تھی، وہی رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور یہ جہنمی عورت سانس رکنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس سورہ لہب سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ضرور تباہ ہوں گے، خواہ وہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبروں کی رشتہ داری بھی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ ناظرین گرامی، ابو لہب کا انجام بھی بہت عبرتناک ہوا تھا۔ جب جنگ بدر کے کچھ دن بعد قریش کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب پر ایک عجیب بیماری حملہ آور ہوئی، جسے عرب عدسہ کہتے تھے۔ یہ قسم کا طاعون یا پھوڑوں کا مرض ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا جسم گلنے لگا، پیپ بہنے لگی اور پورا خاندان اس سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی۔ کسی نے دفن کرنے کی ہمت نہ کی کیونکہ بیماری سے بچنے کے خوف سے سب بھاگ گئے۔ آخر کار قریش کے کچھ غلاموں کو پیسے دے کر کہا گیا کہ لکڑیوں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر مکہ سے باہر لے جائیں اور وہاں ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر پتھر ڈال دیں۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی ساری زندگی لگا دی، اور جمیل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ پیارے دوستو، جمیل اپنے ایک قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگے مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس واقعہ میں کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔